کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ و مغفرتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بخیریت ہوں گے، اچھے سے ہوں گے۔ اللہ تعالی حضرات کو سلامت رکھے، آپ حضرات کے گھروں سے ہر آفت و بلیات کو دور فرمائے، تمام پریشانیوں آلام کو دور فرمائے۔ حضرات محترم، ایک بہن نے کمنٹ کر کے بتائی ہے کہ یعنی آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں، آپ ذرا ویڈیو بنا کر کے ہم کو دکھائیے۔ تو حضرات محترم، اس بہن سے میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی نماز پڑھتی ہوں گی انشاءاللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ تمام میری ماں بہنیں نماز پڑھیں، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کے طفیل ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے، ہماری تمام برائیوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العزت کا فرمانے عالی شان ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی باتوں سے روکتی ہے۔ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یعنی کس طرح نیت باندھنی ہے۔ یعنی نیت جیسے کرتی ہیں یا کرتے ہیں، عورت ہو یا مرد ہو، نیت تو سب کی دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یعنی جیسے ہی فجر کی نماز آپ کو ادا کرنی ہے، 2 رکعت فرض ہے یا سنت ہے، جو بھی آپ نیت کر لے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ اگر زبان سے بول لیتے ہیں تو اور اچھا ہے۔ نویت ان وصلی علی اللہ تعالی رکعت صلاۃ الفجر فرض اللہ تعالی متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر۔ اردو میں کریں گے، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فجر کی فرض اللہ تعالی کے واسطے، اور اگر امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو پیچھے اس امام کے کہیں گے، اور امام کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں تو امام والا آپ نہیں بولیں گے کہ امام کے ساتھ میں نہیں پڑھ رہا، بلکہ یہ کہنا ہے، سیدھی سیدھی بات کہنی ہے، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فجر کی فرض اللہ تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ ہتھیلیاں کعبہ شریف کی جانب اٹھا کر کے رکھیں، کعبے کی جانب کان کی لو تک چھو جائے۔ یہ مردوں کے لیے ہے، یہ مردوں کے لیے ہے، یعنی کان کی لو تک یہ ہتھیلیاں اٹھا کر جو ہے، پہلے یہ آپ آستین کو سیدھی کر لیں گے، سیدھی کر لیں گے آستین کو، اور یہ ہے یعنی آپ اپنے ہاتھ کو اٹھائیں اور کان کی لو تک لے جائیں، اور یہاں لے جانے کے بعد جو ہے اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھ لیں۔ عورتیں کندھے تک ہاتھ اٹھائیں، یہاں تک۔ میری ماں بہنیں جو ہیں وہ کندھے تک ہاتھ اٹھائیں، اور یہاں ناف کے نیچے نہیں بلکہ یہاں باندھیں، یہ نیچے رہیں گے اور داہنا ہاتھ اوپر رہے گا۔ تو حضرات محترم، یہ سینے پہ ہاتھ رکھیں۔ میری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی سنیں اور آپ بھی اپنی نماز کو صحیح کر لیں انشاءاللہ۔ اور عورتوں کی خاص بات یہ ہے کہ ان کے بدن کے جو کپڑے ہوتے ہیں، باریک دوپٹہ نہ ہو جس سے بال نظر آئے، یعنی ایسی ساڑی نہ ہو جس سے آپ کا کمر کے بغل میں بدن نظر آئے، یا نائٹی آدھا ہاتھ نہ ہو جس سے یہ پورا یعنی ہاتھ نظر آئے، بازو نظر آئے، یہ سب دھیان میں رکھیں۔ عورت اس طرح نماز میں کپڑا پہن لے کہ چہرہ، ہتھیلی اور یعنی صرف ایڑی جو ہے نیچے کا جو ہے صرف پیر نظر آنے چاہیے۔ پیر، یہ 3 چیزیں ہیں جس میں پردہ نہیں ہے، بلکہ نماز میں ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، نماز میری ماں بہنیں اگر شروع کر رہی ہیں تو چہرہ کھلا رہے گا، ہتھیلیاں کھلی رہیں گی، اور یہ دونوں نیچے کا پیر جو ہے یعنی قدم جہاں پہ ہیں، کہ ہم اور آپ جہاں پہ رکوع کے وقت میں اپنے یعنی نگاہ رکھتے ہیں جس پیر پر، وہ صرف یعنی یہ 3 چیزیں کھلی رہیں گی۔
بقیہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ غور کر کے سنیں، یعنی جیسے ہی آپ نیت باندھ لیں اللہ اکبر، اور اللہ اکبر بولنے میں بھی آپ کو دکھائی دینا ہوگا، اور اس اللہ اکبر کو اگر آپ نے غلط کہہ دیا تو نماز شروع نہ ہوئی، نماز شروع ہی نہ ہوئی۔ اس لیے اللہ اکبر کو اکبار نہیں کہنا ہے بلکہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ لفظ یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ اگر یہ تکبیر تحریمہ اسے کہتے ہیں جسے نیت باندھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ دیے، اس کا نام تکبیر تحریمہ ہے۔ اور تکبیر تحریمہ اسے کہتے ہیں کہ تکبیر کہنے کے بعد آپ کے لیے کھانا پینا حرام، بات کرنا حرام، سلام کلام کرنا حرام، ادھر ادھر دیکھنا حرام، یعنی تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس کا نام تکبیر تحریمہ ہے، اس لیے اس کا نام تکبیر تحریمہ ہے۔ پہلے ہی آپ نے کہہ دیا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اور اپنے رب کے سامنے ناف کے نیچے ہاتھ کو باندھ کر، یہ انگلیاں مردوں کے لیے 3 انگلی اوپر رہے گا، اور یہ دونوں انگلی سے انگوٹھا اور یہ کانی انگلی جو ہے اس سے آپ کلائی کو پکڑ لیں گے، اور اس طرح سے ناف کے نیچے آپ ہاتھ کو باندھ لیں۔ عورتوں کے لیے یہاں باندھنا ہے۔ اب آپ پڑھیں ثنا، لیکن بہت سے لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے پڑھ دیتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ پہلے آپ ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ آپ پڑھیں، سورہ فاتحہ پورا پڑھیں۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر کوئی سورت ملائیں، مثال کے طور پر اذا جاء نصر اللہ، سورہ نصر پڑھیں، کوئی بھی ایک سورت ملا لیں۔ اس کو پڑھنے کے بعد لیکن ایک بات کا خیال رکھے، 2 رکعت کی نماز ہو یا 4 رکعت کی نماز ہو یا 3 رکعت کی نماز ہو، آپ حضرات جو ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صرف پہلی مرتبہ ہی کہیں گے جب کھڑے ہوں گے قیام میں۔ نیت باندھنے کے بعد، ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے، پھر کھڑے ہوں گے تو دوبارہ نہیں پڑھنا ہے، تیسری رکعت کے لیے بھی کھڑے ہوں گے تو نہیں پڑھنا ہے، چوتھی رکعت کے لیے بھی کھڑے ہو جائے تو بھی نہیں پڑھنا ہے، صرف شروع میں ایک بار پڑھنا ہے۔ پوری نماز 4 رکعت کی ہو، 2 رکعت کی ہو، 3 رکعت کی نماز ہو، ان میں صرف پہلی مرتبہ ہی جب رکوع یعنی قیام کریں گے، کھڑے ہو جائیں گے، شروع میں ہی ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے۔ بسم اللہ ہر سورت سے پہلے پڑھیں گے، ہر رکعت میں پڑھیں گے۔ اب سورہ فاتحہ پڑھ لیے یا سورہ نصر پڑھ لیے، اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے۔ تو میری وہ بہنیں جو ہے غور سے دیکھیں کہ عورت کے لیے صرف اتنا جھکنا ہے کہ وہ گھٹنوں کو صرف چھو جائے، پورا ایسے پکڑنا نہیں ہے، جم کے اس کو پکڑنا نہیں ہے، بلکہ صرف آپ جو ہے ایسے صرف اتنا جھکے کہ آپ کا ہتھیلی گھٹنے تک پہنچ جائے، اور یہاں پہ کہیں گے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پھر کھڑے ہو جائیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد۔ اور بھائیوں کے لیے ہے یعنی مردوں کے لیے ہے پورا جھکنا، یہ پورا ہتھیلی جو ہے آپ بچھا کر کے اور دونوں گھٹنے کو پکڑنا ہے، پکڑنے کے بعد جو ہے یہ پیٹھ اس طرح بچھا دیں کہ جس طرح ایک گلاس پانی اگر رکھ دیا جائے تو وہ گر نہیں سکتا، وہ وہیں رہ جائے۔ ایک گلاس پانی اگر پشت پہ پیٹھ پہ رکھ دیا جائے تو وہ پیٹھ سیدھی ہونی چاہیے،
اور آرام کے ساتھ رکوع کریں، جلدی 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 نہیں، بلکہ اٹھک بیٹھک نہ کریں، پرندے کی طرح ٹونک مارنے والا کام نہ کریں، آرام سے رکوع کریں، دم یعنی یوں پکڑ لیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب کھڑے ہو جائیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو رکوع کے وقت آپ کی نگاہ کہاں رہے؟ یعنی پیروں کے جانب، پیروں کے جانب، اور پیر کا فاصلہ کتنا ہو؟ سنت طریقہ یہ ہے کہ 4 انگلی کے درمیان، 4 انگلی کے درمیان میں پیر ایک یہاں ہو، ایک پیر ادھر ہو، بیچ میں 4 انگلی کا فاصلہ ہونی چاہیے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور کوئی ماں بہنیں ہیں یا کوئی مرد ایسا ہے جس کی دقت ہے، پریشانی ہے، موٹاپا زیادہ ہے، وزن زیادہ ہے، جس کی وجہ سے وہ 4 انگلی کے فاصلے پر نہیں کھڑے ہو سکتے، تو آپ تھوڑا زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اپنے سہولت کے مطابق، اپنے آرام کے مطابق آپ جو ہے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو جب قیام میں رہیں تو آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ رہے، اور آپ جب رکوع میں جائیں تو آپ کی نگاہ دونوں پیروں پر رہے، دونوں پیروں پر رہے۔ تو حضرات محترم اب جو ہے آپ کھڑے ہو جائیں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، اس کے بعد جو ہے آپ سجدے میں جائیں گے۔ تو سجدے میں جائیں گے یعنی پہلے گھٹنے کو رکھیں گے، یہ پیر جو ہے پہلے آپ پیر کو رکھیں، انشاءاللہ العزیز پہلے پیر کو رکھیں۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے پیر کو رکھیں، پہلے جو ہے آپ پیر کو رکھیں انشاءاللہ، پہلے آپ پیر کو رکھیں، اس کے بعد آپ ہتھیلی کو رکھیں، اس کے بعد پیشانی کو رکھیں، اس کے بعد ناک کو رکھیں۔ اس طرح سجدہ میں گئے، پہلے کیا رکھنا ہے؟ گھٹنے کو رکھنا ہے، پھر ہتھیلی رکھنا ہے، پھر پیشانی رکھنا ہے، پھر ناک رکھنا ہے۔ اٹھاتے وقت پہلے ناک اٹھانی ہے، پھر پیشانی اٹھانی ہے، پھر ہتھیلی اٹھانی ہے، اور پھر بیٹھ جانی ہے۔ پھر دوسرے سجدے کریں گے، پھر کہیں گے 3 مرتبہ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ اس طریقے سے پھر آپ جو ہیں جس طرح رکھے تھے اسی طرح آپ کو اٹھا کر کے سیدھا کھڑا ہو جانا ہے۔ یہ 1 رکعت ہو گئی آپ کی۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، اپیل کروں گا کہ یعنی قرآن مجید پھر سورہ فاتحہ جو ہے آپ حضرات پڑھیں، سورہ فاتحہ جو ہے آپ پڑھنے لگیں گے تو انشاءاللہ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر کوئی سورت یعنی قل هو اللہ شریف پڑھیں گے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب آگے جو ہے پھر جو ہے آپ رکوع میں جائیں گے، پھر سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہیں گے، 3 مرتبہ پھر یعنی سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد۔ پھر جو ہے آپ یعنی سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے، جس طرح آپ سجدے میں گئے تھے ابھی اسی طرح آپ کو سجدے میں پھر جانا ہے، اور اسی طرح سے بیٹھ جانا ہے۔ 2 سجدہ کر لیے، آپ بیٹھ گئے، پھر میں آپ کو اب پڑھنا ہے آپ کو التحیات، التحیات پڑھنی ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد اللہ الہ۔ جب اللہ الہ کہیں گے تو یہ شہادت والی انگلی اس طرح پھیلا کے رکھے ہیں، جس طرح یہ پیر ہے اس طرح سے آپ رکھے ہیں، تو پھر جو ہے آپ دونوں کو جو ہے آپ اٹھا لیں، اور پھر یہ بتا دیں کہ یعنی جس طرح ہم اور آپ رکھے ہوئے ہیں اس طرح سے آپ بتائیں، جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ العزیز آپ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ ہتھیلی جس طرح رکھے ہیں یہ نہ زیادہ باہر
اور نہ ہی زیادہ اندر رکھنی ہے، ایک دم بالکل سیم ٹو سیم رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز جب ہم اور آپ اس طرح رکھیں تو اشہد اللہ الہ کہیں تو یہ انگلی کو اس طرح باندھ دیں، چاروں پانچوں انگلی کا حلقہ بنائیں اور اس طرح انگلی اٹھائیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ میں آپ گرا دیں، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد درود شریف پڑھیں، درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد دعائے ماثورہ پڑھیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اب عورت حضرات جو سجدے کریں تو سجدے میں یہ دونوں مرد حضرات اس کو اٹھائے رکھیں اس طرح، لیکن عورتیں اس کو ایسے بچھا دیں، عورت لوگ اس کو پوری زمین پر یہاں سے لے کر پورے زمین پہ سٹا دیں، اور مرد حضرات اس کو ایسے اٹھا کر کے رکھیں۔ اور بہت سی باتیں ہیں، جیسے مرد حضرات اس طرح بیٹھتے ہیں اور عورتیں دونوں پاؤں اس طرح کر کے نکال کر کے بیٹھیں، اس طرح جو ہے پیر جو ہے باہر نکال کر کے بیٹھیں، اس طرح آپ اس طرح بیٹھیں گی یعنی پیر نکلا ہوا ہونا چاہیے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا اس کے بعد جو ہے آپ سلام پھیر دیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی نماز پوری ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی۔ لہذا میں آپ سے گزارش کروں گا یعنی دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہاں نظر رکھیں، آپ ادھر نہ دیکھیں بلکہ آپ جو ہے داہنی طرف یہاں ایک فرشتہ ہے، اور سارے لوگوں کے بھی نیت کر لیں، ادھر بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب آپ کی نماز پوری ہو گئی، لہذا میں آپ سے گزارش کروں گا، اپیل کروں گا کہ یعنی آپ اس طرح کی نماز اگر ادا کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی نمازوں کو قبول فرمائے گا، اور ہماری نماز قابل قبول ہوگی، ہمیں اور آپ کو برائیوں سے بچائے گا، برکتوں کا نزول ہوگا، رحمتوں کا نزول ہوگا۔ لہذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ دوسری ماں بہنوں تک بھی یہ بات پہنچائیں، اور خود بھی اگر آپ کو ایک بار نہ سمجھ میں آیا ہو تو آپ اسے بار بار دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور اچھے طریقے سے آپ نماز کی پابند ہو جائیں۔ انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔